الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد رضا، استاذ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مطالعہ مذاہب عالم کا کورس جس کا کوڈ 1932 اور 1902 ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت بڑی علمی شخصیت، ماہر مضمون جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ عزیز طلبہ و طالبات، حاضرین اور سامعین و ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اوصاف یعنی اخلاق حسنہ کی، اور اس میں ہم ہجرت کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکے سے مدینے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کو واپس پہنچانے کا بطور خاص اہتمام کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں وہ اہل مکہ کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہاں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہے، اس زمانے میں تو اسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے تو وہ مدینۃ الرسول ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اب یہاں پہ جو چیز نظر آتی ہے، ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کچھ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین مینجمنٹ اور بہترین پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس کا اہتمام فرمایا، اور ہجرت کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص منصوبہ بندی، مینجمنٹ، ایکسپرٹیز، ان سب چیزوں کو جو آپ نے اپنی ہجرت کے لیے یوٹیلائز کیا، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اہل ایمان کو پہلے کہا کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، جب تک بہت سارے اصحاب رسول مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم انتظار کرو کہ اللہ تمہارا کوئی دوسرا ساتھی جو ہے وہ بنا دے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میری جو ہجرت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے لیے اچھا یعنی جانور خریدنا سواری کے لیے، اور اپنا ایک گائیڈ مقرر کرنا، راستے کا انتخاب کرنا، پھر امانتوں کی حفاظت کے لیے اور آگے دوبارہ انہیں پہنچانے کے لیے اہتمام کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کا حکم ہوتا ہے، جس رات کو، تو آپ قریش پہرا دے رہے ہیں آپ کے گھر کا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے قبیلے کا ایک ایک فرد، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد جو ہے، اب اسے ان کو اندازہ ہو گیا تھا اب اس دعوت کو نعوذ باللہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ کے گھر پر پہرا دے رہے تھے، اور جو ہی آپ گھر سے نکلیں گے حرم کعبہ کی طرف تو وہ یک بار حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو شہید یا قتل کر دیں گے۔ یہ ان کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ اس گھر سے نکلے اور اللہ کا کلام پڑھتے رہے، انہیں کسی بات کا ہوش نہ آیا۔ آپ حرم پاک میں تشریف لائے، وہاں نماز ادا کی، اور اللہ کے گھر کی طرف مخاطب کر کے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ میں اس گھر سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے چھوڑوں، میں کیا کروں کہ اس کے رہنے والے، اس کے آس پاس کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ ایک اس بات کا اظہار تھا کہ آپ نے اہل مکہ کے ساتھ اتمام حجت کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ لوگ دین ہدایت کو قبول فرما لیں۔ آپ نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے ان کے ساتھ رحم دلی کی، انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اس گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے، اس کی عظمت کا تقاضا تھا، حرمت کا تقاضا تھا۔ جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی وہ معجزہ طلب کرتے تھے
تو حضور فرماتے تھے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں پہاڑوں کو سونے کا کر دوں اور یہاں نہریں جاری کر دوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایک الگ رخ کی طرف، غار ثور کی طرف سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ معروف راستہ نہیں جانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یثرب کی طرف جانا تھا تو آپ ادھر رخ کرتے، بلکہ آپ طائف کی طرف جو رخ کرتے ہیں اور وہاں یثرب کی طرف، تو وہ غار ثور میں جا کے قیام کرتے ہیں۔ 3 دن وہاں قیام ہوتا ہے، قریش مکہ کے لوگ آپ کی تلاش میں لگے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے انعامات مقرر کر لیے ہیں کہ 100 اونٹوں کا اور طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں، پیسے رکھے ہیں کہ جو بھی انہیں تلاش کر کے لائے گا یہ اسے رقم دی جائے گی، یہ اسے انعام دیا جائے گا۔ پورا قریش مکہ کے لوگ پیچھے لگے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت وہاں سے خیر اور سلامتی کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ کے راستے پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر راستے میں جو قبائل ہیں، جن قبائل کے ساتھ کوئی پوچھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ؟ فرمایا یہ میرے رہنما ہیں، میں ان کی نگرانی میں، یعنی رہنما سے مراد میرے قائد اور رہنما ہیں۔ تو اسی طرح جاتے جاتے آپ بنو اسلم میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں دعوت دیتے ہیں، وہ تقریباً اس قبیلے کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اسی راستے میں ام محبت کا خیمہ بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کا مزاج تھا کہ جو لوگ شام کی طرف تجارت کرتے تھے تو ان قافلوں کی ساتھ وہ خدمت کرتے تھے جو راستے میں قبائل ہوتے تھے، اور ان قبائل کو وہ جو قافلے والے تاجر لوگ ہوتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس طرح نظام چلتا تھا۔ یہی طریقہ آپ نے اختیار کیا، جس راستے پہ عرب کا عموماً قافلے چلتے تھے اس سے ہٹ کر آپ نے راستہ اختیار کیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور حکمت سے یہ مسئلہ درپیش نہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ام محبت کہ جب آپ ٹھہرے تو آپ نے طلب کیا کہ پینے کے لیے، کھانے کے لیے چیز ہے، تو اس نے یہ کہا کہ گھر میں جو بکریاں تھیں وہ تو اہل خانہ نے، ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں، وہ چرانے کے لیے گیا ہے، یہ ایک بکری ہے جو بیمار ہے، بہت نحیف کمزور لاغر سی بکری ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دو لیں۔ میں آپ کو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست مبارک رکھا، اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے دودھ عطا کیا اور آپ نے خود بھی کیا اور اہل خانہ کو بھی پلایا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ اور ام محبت کا جو ایک واقعہ بیان کرنے کا اسٹائل ہے، جب وہ اس کا شوہر آتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ حلیہ مبارک، شمائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کو بیان کرتی اور بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے طلباء و طالبات اور سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ ام معبد نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل کیا کچھ وقت، آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے ان سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگی، پھر اس نے بکری پیش کر دی، اور پھر جب اس کا شوہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو وہ جو اس نے نقشہ کھینچا وہ سیرت کے اندر بہت خوبصورت نقشہ ہے، تو آپ اس کے اوپر جو قبائل کی خواتین ہوتی تھیں تو وہ بہت سمجھدار اور گھرستی کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں، اور قبائل کی جو اخلاق ہے اس سے بھی بہت اچھی طرح آراستہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو وہ سب چیزیں عطا کرتی ہیں اور آپ کے معمولات دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ بکری دوتے ہیں تو سب سے پہلے اہل خانہ کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نوش فرماتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اخلاق کا اعلیٰ معیار آپ پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ قبائل عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک نبی ہیں اور یہ ان کی خصوصیات ہیں، تو قبائل میں یہ معاملات پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس خاتون کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا خامند آتا ہے بکریاں چرا کے شام کے وقت، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بکری جو بیمار تھی وہ بالکل تندرست ہے، اور تو ایسی خوشبو سے نظر آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ ام محبت کوئی یہاں ٹھہرنے والا ٹھہرا ہے؟
جب وہ یہ پوچھتی ہیں تو اس موقع پر وہ فی البدی جو عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے اور اس بدوی لب و لہجے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، شمائل اور آپ کے سراپے کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ خوبصورت چہرے والا، سفید چہرے والا یہاں تشریف لایا تھا، یہ اس کے بال تھے، یہ اس کے رخسار تھے، یہ ان کے اندر نورانیت تھی، یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کی رنگت تھی۔ یعنی اپنے خامند کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کا ایسا نقشہ پیش کرتی ہیں اس زبان کے اندر جو ادب کا شاہکار ہے، اور آپ کے جو خصوصیات ہیں اور اخلاق کا ذکر کرتی ہیں۔ جب وہ سنتا ہے تو وہ کہنے لگا ہائے وہ قسمت، یہ وہی تو نبی ہیں، وہی تو نبی ہیں۔ بعض میں معبد کا پورا گھرانہ جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جو روایات میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چند یعنی لمحات وہاں گزارے تو وہ ایک یادگار لمحات ہیں جو اس گھر کے لیے ہمیشہ باعث سعادت رہے۔ جی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معبد کے گھر سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے بیعت ہو چکی تھی عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، اور پھر صحابہ کرام کو بھیجا گیا اور انہوں نے جا کے تبلیغ کی اور دعوت دین دی، وہ ایک منظر ہے بہت خوبصورت۔ اور پھر قباء میں پہنچ کر مسجد کا قیام ہے اور باقی چیزیں، اس پر کوئی تھوڑی سی تفصیلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طے کرتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ سے پہلے جو بستی آتی ہے وہ قباء کی بستی ہے۔ قباء کی جو بستی ہے، یہ جو قبیلہ یہاں آباد تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اکثر و بیشتر گھرانے ایمان لا چکے تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم شرف میزبانی ہمیں بخشے، چند دن قیام فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، بعض روایات میں آتا ہے 7 دن یا کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کی خدمت کی، اور اتنی بے لوث خدمت تھی، ایسی جاں فدائی اور اتنا محبت کا تعلق تھا کہ جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، اور اخلاص ان کے اندر اس قدر ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج پر نماز فرض ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا تھا، اور وہاں مسجد کا قیام ہوتا ہے، تو وہ سب مل کے مسجد بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مسجد کے بارے میں ذکر آتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور اس کے رکھنے میں بنیاد رکھنے والے بڑے ہی مخلص اور دین کے ساتھ وفادار لوگ تھے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی خدمت کی، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل قباء کی یہ جو بستی ہے اس پر اتنا کرم فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمائے کہ جو کوئی آدمی مدینہ منورہ سے گھر میں جو ہے وضو کرنے کے بعد اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اس ارادے سے قباء میں 2 نفل کے ارادے سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کے فضائل بیان فرما دیے، اور اہل قباء نے آپ کی بے پناہ خدمت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیات کا ذکر کیا اور ان کے اس احسان کا بدلہ آپ نے یہ دیا کہ ہمیشہ لیے قیامت تک کے لیے قباء کی اس مسجد کے اندر 2 نفل کا جو ثواب ہے وہ مقبول عمرے کے برابر قرار دیا۔ یہ مسجد قباء میں آپ کی بھی حاضری کئی دفعہ ہوئی، میری بھی حاضری ہوئی۔ وہاں محراب کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے یہاں پہ آئے اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے عمرے کا ثواب ہے۔ حالانکہ عمرہ ایک بہت مشکل امر ہے پورے کا پورا۔ آپ احرام کی پابندی کرتے ہیں، پھر حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف کرتے ہیں، طواف کر کے پھر سعی کرتے ہیں، اور یہ بہت وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عطا ہے ایک، نہ صرف قباء والوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ عطا ہے کہ جو بھی مسجد نبوی جائے وہ وہاں سے پیدل یا سواری پر اگر مسجد قباء چلا جائے اور 2 رکعت نفل جا کر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کو 2 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے۔
سامعین، ناظرین، طلبہ و طالبات، آج کے پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور گھر سے آپ نے اس کی ابتدا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ شریف میں آ کر نماز ادا کی، اور پھر الوداعی کلمات ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بیان فرمائے، وہ الوداعی کلمات آپ نے مکہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے لیے بیان فرمائے، اور پورا انتظام کیا گیا غار ثور، اور غار ثور کے بعد ایک الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے بنو اسلم میں آپ پہنچے، ام معبد کے قبیلے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ مسجد قبا، جو قبا کی بستی ہے، وہاں پہ پہنچے، اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ تو آج کا پروگرام ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں، مسجد قباء سے مدینہ طیبہ میں آمد۔ اب آپ جائیں تو وہ ایک ہی علاقہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ قباء ایک الگ بستی شمار ہوتی تھی اور مدینہ ایک الگ بستی شمار ہوتی تھی۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، پھر مسجد کا قائم فرمانا، اور پھر دین کی خدمات کو سر انجام دینا، اور پھر اسے ایک اسلامی مملکت بنانا، اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔